حضرت مولانا احمد حسن امجدی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم لوگوں کی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے ہم لوگوں کو روشناس کرائیں۔ حضرت مولانا احمد حسن امجدی صاحب۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ انوار میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو بالخصوص اس محفل کو منعقد کرنے والے تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایسے ماحول میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کیا۔ ماحول سے مراد میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیوں کی آواز ہماری آوازوں پہ غالب آ جا رہی ہے، لیکن ایسے ماحول میں بھی آپ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مبارکباد کے لائق آپ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس ہمت کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ابھی مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے، آپ کی پیدائش کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے، ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سب سے پہلے میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیدار کتنے ہیں، بہت پیچھے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں اور ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ میں آپ تمام لوگوں کی توجہ چاہوں گا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں میں اونچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل میں ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے بیٹھنے کے مقصد کی ہم بات کریں کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے، تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسی محبت نے ہمیں اور آپ کو یہاں بٹھا رکھا ہے، ورنہ ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں، لیکن محبت رسول کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آئیے محبت رسول کے تعلق سے حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنے باپ، یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور جب تک ہم تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और आप आगे लिखते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हर की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हर की शर्त अव्वल है, उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो हज़रात मोहतरम, तमाम चीज़ों से बढ़कर हमें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करनी है। अब जब मोहब्बत रसूल की बात आ गई तो मैं एक और वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। हदीस पाक है, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद हैं। सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ को पकड़े हुए हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि आए उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ और बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मैं अपनी जान के अलावा तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। यानी अपनी जान के अलावा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं मैं उन सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला या उमर, अरे उमर ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। ये सुनकर उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए उमर, अब जाके तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो पता ये चला कि ईमान के मुकम्मल होने का मेयार क्या है, मोहब्बत रसूल है। आप लाख इबादतें कर लें, रोजे रख लें, नमाजें पढ़ लें, लेकिन अगर आपके दिल में मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल नहीं है, याद रखें ये सारी इबादतें आपकी बेकार हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की। अभी मेरी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। खुतबे मसनूना के बाद मैंने एक आयत करीमा तिलावत की। उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान अजीम फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। एहसान क्यों फरमाया? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों में से एक रसूल भेजा। जरा इस आयत करीमा के तर्जमे को आप समझने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है कि हमने मोमिनों पर एहसान फरमाया। अगर हम अपने इर्द गिर्द, अपने जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात को शुमार करने पे आ जाएं तो आप बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को, अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात को कोई शुमार कर सकता है? अरे भाई, हमारे हाथ जो हैं ये भी अल्लाह की नेमत है, पैर भी अल्लाह की नेमत है, हमारी आंखें अल्लाह की नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ज़िंदगी दी है ये भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, लेकिन किसी भी नेमत के अता करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं दिखलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कभी नहीं फरमाया कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हें हाथ दिया तो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने तुम्हें पैर दिए मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कभी नहीं फरमाया। लेकिन हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की बात आई तब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ऐ लोगों, कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजा। तो हज़रात मोहतरम, इस बात से हमें अंदाज़ा होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेअसत अल्लाह तबारक व तआला के लिए कितनी ज़्यादा अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक एहसान के तौर पर इरशाद फरमाया है। हज़रात मोहतरम, एक हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें इरशाद फरमाया। हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे नाजिल फरमाता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपनी ज़बान से बयान करते हैं, लेकिन वो कुरान नहीं होता, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मक़सूद ना होता तो मैं दुनिया की किसी चीज़ को पैदा नहीं करता। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया जो बनाई है इसका मकसद ये था कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी को दुनिया में भेजना था।
इसी लिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी लिखते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और डॉक्टर इकबाल ने यहाँ पर बहुत मजे की बात लिखी है। आप लिखते हैं, शेर समाप्त करें कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, और ख़ैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, ख़ैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। तो हज़रात मोहतरम पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अगर हमें आग को पैदा ना करना होता तो हम दुनिया की किसी चीज़ को पैदा ना करते। तो हज़रात मोहतरम आज की इस मुबारक घड़ी में हम और आप उस अजीम शान हस्ती का जिक्र जमील करने के लिए बैठे हैं कि जिनके सदक़े में पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने बना दी। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद क्या था, ये बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो हम में से हर एक करता है, हम सब नारे लगाते हैं, हम सब इस बात का दावा करते हैं कि हाँ हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं और यकीनन होना भी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत रसूल के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमें सिर्फ ज़बान से मोहब्बत रसूल का दावा नहीं करना है, बल्कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। हमें उन तमाम चीज़ों को करना है, हमारे नबी ने जो काम किया या हमारे नबी ने जिस काम को करने का हुक्म दिया, और हमें उन तमाम कामों से अपने आप को बचाना है जिन कामों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोक दिया। तब जाके हज़रात मोहतरम सही मानों में हम मोहब्बत रसूल के दावा करने के लायक हो सकेंगे। जब हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं तो एक बात समझ में नहीं आती, हज़रात मोहतरम मोहब्बत रसूल का दावा तो सब करते हैं, लेकिन आप बताएं कि आज हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। आज हमारी मस्जिदों में कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अगर हम नमाज की बात करें तो हमें मालूम होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और नमाज तो ये तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत है। नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज है, हर आकिल व बालिग पर फ़र्ज है, लेकिन इसके बावजूद, आकिल होने के बावजूद, बालिग होने के बावजूद हमारा हाल ये है कि आज हम मस्जिदों से कोसों दूर हैं। हज़रात मोहतरम, अगर हम सही मानों में मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं तो हमें नमाज की पाबंदी करनी होगी, हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को अपनाना होगा, हमें झूठ बोलने से बचना होगा। आपको पता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आप मक्का शरीफ में थे, आपको पता है कि 40 साल के बाद आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। 40 साल से पहले आपने लोगों को ये नहीं बताया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मैं आपकी हिदायत के लिए आया हूँ, कुछ भी नहीं। 40 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पर मक्का के लोगों के सामने अपना अखलाक पेश किया था। अल्लाह के नबी ने अपने अखलाक को पेश किया था। इस अखलाक का नतीजा ये हुआ कि आपको पता है कि मक्का वाले जो अभी ईमान नहीं लाए थे, ईमान कैसे लाते, अभी तो ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले ही मक्का वाले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अमीन कहकर पुकारते थे। मक्का वाले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सादिक यानी सच्चा कहकर पुकारते थे। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं, ये सारी बातें इसलिए बताने के लिए है ताकि हम भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस मुबारक लम्हों को हम सुने और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। आज हमारे यहाँ झूठ बोलना तो बहुत आम हो चुका है, छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर एक आदमी झूठ बोल देता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि झूठ बोलना क्या है, गुनाह कबीरा है। हज़रात मोहतरम, आप महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज इस महफिल मिलाद से आप जब अपने घर जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, और अपने बच्चे को ये सिखाएं। हज़रात मोहतरम, हमें अपने घरों के माहौल को बहुत बेहतर बनाना होगा। आज आप देखें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हमारे बच्चे 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र में जब कदम रखते हैं तो फिसलना शुरू हो जाते हैं।
ہر ایک ماں باپ کو اس کی تکلیف ہوتی ہے. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے اپنے بچوں کو گناہوں سے روکا جائے, کیسے اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لگایا جائے. حضرات محترم, تمام پریشانیوں کا حل صرف اور صرف سیرت پاک میں ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو سنیں گے, اگر ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنے بچوں کو بتائیں گے, تو یقین جانے ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا, ہمارے بچے بہتر ہو جائیں گے, اور ہمارے بچے جب بچپنے میں بہتر ہو جائیں گے تو یقین جانے بڑے ہونے کے بعد تو پھر ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. آج ہمارا نوجوان جب بگڑتا ہے تو یقین جانے صرف نوجوان نہیں بگڑتا, بلکہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے ان کی آرزویں بھی جو ہے برباد ہو جایا کرتی ہیں, ان کے خواب بھی برباد ہو جایا کرتے ہیں. تو حضرات محترم, اگر ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا ہوگا. ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کے تعلق سے اللہ کے نبی کے واقعات ہمیں اپنے بچوں کے سامنے بتانے ہوں گے. ہمیں بتانا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں کس طرح زندگی گزارتے تھے, آپ مدینہ شریف میں کس طرح زندگی گزارتے تھے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ گوشوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, اگر آپ کے سامنے کوئی بزرگ جا رہا ہوتا اور بزرگ کے سر پہ کوئی بوجھ ہوتا, کوئی سامان ہوتا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ سے سامان لے کر اپنے سر پہ رکھ لیا کرتے تھے, اور جہاں تک انہیں جانا ہوتا وہاں پہنچا دیا کرتے تھے. اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. ایک بوڑھی عورت تھی جو ایمان نہیں لائی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ بہت لاچار ہے, بے بس ہے, اور اس نے اپنے سر پہ بوجھ رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا بوجھ لے لیا. جب اور آگے بڑھے, اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تم دیکھنے میں اچھے معلوم دیتے ہو, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, تمہیں اسے بچنا ہوگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں, تو اس بوڑھی عورت کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی کہ میں تو اسے برا بھلا کہہ رہی ہوں اور یہ میرا سامان اپنے سر پہ لے کر جا رہا ہے. فوراً وہ بوڑھی عورت مشرف با اسلام ہو گئی. تو حضرات محترم, آج کے موسم, آج کے ماحول میں ہمیں دنیا والوں کے سامنے یہی پیغام دینا ہے. ہمیں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بتانا ہے کہ اللہ کے نبی مجبوروں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں پر رحم فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستہ چلتے, راستے میں اگر کہیں بچے کھیل رہے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. یہ ہمارے نبی کی سیرت کا پہلو ہے جنہیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑے پیار سے مخاطب ہوتے تھے. آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے حقوق دینے میں گزار دیے. حضرات محترم, عرب کا جو اس وقت کا دور تھا, ابھی ہم سے پہلے جو مولانا مبشر صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ عرب کا ماحول اس زمانے میں کیسا تھا. بچیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی. عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ عورتوں سے نکاح کرتے, پھر طلاق دے دیتے, طلاق دینے کے بعد پھر دوبارہ رجوع کر لیا کرتے تھے, اس کے بعد پھر طلاق دیتے. یہ سلسلہ چلتا ہی جاتا. اور یعنی اس زمانے میں عورتوں کے اوپر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ آدمی اس ظلم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے. عورتیں اگر بیوی ہیں تو انہیں مارا پیٹا جاتا تھا, عورتیں اگر بیٹی کی شکل میں ہیں تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے عورتوں کے حقوق دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا, اس خطبے کو اگر آپ سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے بیٹیوں کے حقوق, بیٹیوں کو ان کا حقوق دیا, بیویوں کو ان کا حقوق دیا, ماؤں کو ان کا حقوق دیا. کسی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق سے جو ہے آری نہیں رکھا. اگر ہم بیٹیوں کے حقوق کی بات کریں تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیوں پہ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں, اور جب بڑی ہو جائیں تو ان کی شادی کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. ماؤں کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. بیویوں کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. حضرات محترم, آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہم بیویوں کو ماریں گے نہیں تب تک ہماری مردانگی ثابت نہیں ہوگی. حضرات محترم, ہمیں بیویوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اس کا اندازہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ دیکھیے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری ازواج مطہرات ہیں۔ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بیوی کو بھی ایذا پہنچایا ہو، کسی بیوی کو آپ نے تکلیف دی ہو، بلکہ آپ اس طرح محبت سے رہا کرتے تھے کہ کبھی انبن کی نوبت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ تو حضرات محترم، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس زمانے میں اپنے گھر پہ رکھتے، ان سے ہر طرح کا کام لیتے تھے۔ اس زمانے میں اگر ہم غلاموں کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ غلاموں کی حیثیت جو ہے معاشرے میں جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ کوئی ان کے حقوق نہیں تھے، انہیں مارا پیٹا جاتا تھا، انہیں گالیاں دی جاتی تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا ارقاتم ارقاتم اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون، کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ تو حضرات محترم، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آج دنیا میں غلام تو نہیں پائے جاتے، لیکن ہاں ہماری دکانوں پہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی بہت سارے لوگ کھانے وغیرہ بنانے کے لیے، جھاڑو پوچھے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے بہت غلط کلمات نکل جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اور آج کی اس محفل میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو اپنے غلاموں پر غصہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو یاد کریں کہ آپ نے کبھی غلاموں پر غصہ نہیں کیا، آپ نے کبھی غلاموں کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے غلاموں کو وہ حیثیت دی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے، تو عرب کا وہ معاشرہ جس میں غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بدتر تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ یہ نبوی معاشرہ ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ایک غلام جسے لوگ جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے، لیکن جب وہ دامن اسلام میں آ گئے تو اللہ کے نبی نے انہیں خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور لوگوں کو حسن سلوک کرنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ تو حضرات محترم، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج اگر ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہوں تو ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنا ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے گھر کا ایک بہتر ذمہ دار بننا چاہتے ہوں تو ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آج ہمیں بیوی کا بہتر شوہر بننا ہو تو ہمیں سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آج اگر ہمیں ایک اچھی اولاد بننا ہو تو ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ کیسے اللہ کے نبی نے جناب ابو طالب کے ساتھ زندگی گزاری، کیسے آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ایک اچھا سٹیزن کیسے بنا جائے، ملک کا ایک اچھا شہری کیسے بنا جائے، اگر اس تعلق سے ہمیں دیکھنا ہو تب بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور آخری بات، یہ بات کہہ کر میں انشاءاللہ تعالی گزر جاؤں گا۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت نمایاں پہلو جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ہے عفو درگزر، یعنی سامنے والے کو معاف کرنا۔ آج 2 لوگ رہتے ہیں ساتھ میں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھر دونوں میں بات چیت ختم ہو جاتی ہے، بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بات چیت ختم ہو جاتی ہے، لمبے زمانے تک جو ہے بات چیت نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، اگر ہم اس تعلق سے بھی اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے والے کی غلطیوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جب تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی تھی، جس سے آپ کا پورا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا تھا، آپ کے بدن سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ ایک باغ میں تشریف لائے، اپنے خون کو صاف کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اگر آپ حکم دیں تو میں ان لوگوں کی زمین کو الٹ دوں گا، میں انہیں نیست و نابود کر دوں گا، میں انہیں برباد کر دوں گا۔ لیکن قربان جائیں، ہمارے نبی لوگوں کو عذاب دلانے کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ کے نبی نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو حضرات محترم، آپ کی مبارک زندگی سے ہمیں ایک پہلو یہ بھی لینا ہے
کہ ہمیں اپنے سامنے والے کی غلطی کو معاف کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں معاف کرنا کوئی بہت چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بلکہ معاف کرنے کے لیے اپنے سینے کو بہت چوڑا کرنا پڑتا ہے۔ معاف وہی کرے گا جس کا دل بڑا ہوگا۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کے بھائی، آپ کے والدین، آپ کے بچے آپ کی غلطیاں کریں، آپ کے دوست غلطیاں کریں، تو آگے بڑھ کر ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے، تب جا کے صحیح معنوں میں ہم اللہ کے نبی سے محبت کے سچے دعوے دار ہوں گے۔ تو حضرات محترم، گفتگو بہت لمبی ہو چکی ہے، میرے بعد ابھی آپ کو ایک خطاب اور سماعت کرنا ہے، بس انہیں چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔